قربانی الگ چیز ہے، مطلب دے رہے ہیں آپ قربانی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں بعد میں بتاتا ہوں. یقیناً اس سے میں نے کافی دفعہ یہ سوچا ہے اور یقیناً ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مطلب دیکھیں میں عبادت چاہتا ہوں صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ناظرین، میں یہ کویسچن میں نے جان بوجھ کے اس لیے کیا کہ ہمارے بہت سارے ایسے ناظرین ہیں، عام لوگ بھی ہیں، جنہیں عموماً شکایتیں رہتی ہیں. فلاں ہمیں ٹائم نہیں دیتا، فلاں ہمارے پاس نہیں آتا، ہم نے چائے کی دعوت دی تھی، دیکھیں قریب نعت خوانی میں آئے تھے، اگر ہمارے گھر آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. میں چاہتا ہوں براہ راست ان لوگوں کی زبان سے سنیں کہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں، یہ کس طریقے سے قربانی دے رہے ہیں اور کیسے گھر میں اور باہر ایڈجسٹ کر کے دین کا کام بھی کر رہے ہیں، گھر والوں کو لے کے بھی چل رہے ہیں. اس سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھیے. جی شاہ صاحب. مجھے یقیناً ایک یعنی ساری معاملات اور جو ہے ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک انسان اور بالخصوص ایک شوہر اور باپ ہونے کی حیثیت سے یعنی یہ کشمکش تو رہتی ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو وقت باہر اضافی گزرے اس کو گھر میں گزاریں. مثال کے طور پر ایک کمرے کو بلاک کر کے میں نے خود لائبریری بنا لی ہے تاکہ زیادہ وقت جو ہے کہ وہ جو باہر لائبریریوں میں جانا ہے تو اس کی بنا پر جناب پہلی جو ہے کہ وہ اپنے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ گھر پر ہیں، اور یہ گھر بچوں کے لیے یہ احساس بھی بہت ہے کہ اور انہیں کے ساتھ وہ میرے ساتھ پڑھائی میں بھی شامل ہوتے ہیں. یعنی مثال کرو اگر وہ کوئی کر رہے ہیں تو میں نے بٹھا دیے ساتھ میں، تو ان کو ساتھ میں وہ کھیل کود کر رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک چیز اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری ایک عادت ہے، جب میں نعت خوانی کے لیے باہر گیا یا شہر سے باہر گیا یا شہر کے اندر سے گیا، نعت خوانی سے جب میں گھر لوٹتا ہوں پھر میں گھر ہی رہتا ہوں، پھر میں کہیں باہر نہیں جاتا. صحیح بات ہے. ہوٹل پہ بیٹھ کر ہوتا ہے کچھ تھکن ہے، بس لیٹنا ہے، بچے کریں ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ ابھی باہر سے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے. نہیں، ایسا میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جب میں پہنچتا ہوں گھر پہ تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں گھر پہ رہتا ہوں، میرا کوئی ہوٹل میں بیٹھنا کوئی کسی بہت زیادہ یہ ہو گیا، سب کا ختم ہو چکا. بہت زیادہ یہ ہو گیا کہ ہم بلڈنگ والے 6 دوست ہیں، ایک ساتھ بھائی طرح رہتے ہیں، چھت پہ چلے گئے، بیٹھ کے باتیں کی کچھ دیر. صحیح. میری وائف کو مجھ سے شکوہ یہ ہے کہ آپ جب گھر آتے ہیں تو اول تو آپ گھر بہت کم ٹھہرتے ہیں، اس میں بھی آپ ٹیلی فون پہ لگے رہتے ہیں. تو پیسٹری واپس کریں پھر. اب میری سیٹ کو اعتبار بخشنے کے لیے قبلہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں. اور شاہ صاحب بسم اللہ. محترم ناظرین السلام علیکم. بریک سے لوٹنے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی مجھ سے قبل آپ نے قبلہ مفتی اکمل صاحب کی یعنی مبارک اور فکری گفتگو کو سماعت فرمایا ہے، تو میں بھی پھر ایک سوال بنا لیتا ہوں اس سے. بدلہ تو لینا ہے. جی بدلہ نہیں، جو رہ گیا میں نے کہا اس کی کچھ وضاحت. کچھ فکر تو میری گفتگو میں بھی تھی. وہ لفظ حصول برکت بہت موضوع تھا، لفظ حصول برکت جو تھا وہ بڑا موضوع تھا. مول صاحب یہ بھی ہوتا ہے نا بسا اوقات کے، یعنی جس طرح کہ آپ نے اویس بھائی سے بھی کہا کہ تھکن ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کے پاس بھی یقیناً ایک تو آپ یعنی مطالعہ اور دروس، اس کے بعد اور بالخصوص جب بندے کا آرام نہ ہو، اور سب سے ٹف جو ہے وہ فیلڈ وہ علماء کی ہوتی ہے کہ ہر قسم کا بندہ، ہر مزاج کا بندہ، ہر لہجے میں اور جس انداز میں وہ آپ سے صاحب بات کریں، کچھ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں تو ایک آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ بھی رہا ہوگا، تو اس وقت آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مطلب ملی جلی کیفیات رہتی ہیں شاہ صاحب. اور یہ تو سنت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں. اہل محبت نے بھی مطلب محبت میں، جیسے عربی صحابی تھے وہ ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو برداشت فرماتے تھے، ان کو ایک مناسب رویہ آپ پیش فرماتے تھے. تو ایسا ہوتا ہے. نیند تو واقعی ہماری پوری نہیں ہو پاتی ہے، بمشکل 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں ملتے ہیں. اکیڈمی کی بھی مصروفیات ہیں جیسے آپ نے فرمایا، بیانات ہیں، پھر تربیتی ایک معاملہ ہے. پھر یہ احساس بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے متبادل کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اس میں بعض اوقات واقعی ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا. بس اللہ تعالیٰ ہی ہے بہرحال. اور میں اپنے اہل خانہ کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا. بڑا جیسے حضرت نے فرمایا، سب نے ماشاءاللہ یہ ہے کہ کوپریشن بہت زیادہ. قربانی صرف ہماری طرف سے ہی نہیں ہے، اگر جب تک گھر سے قربانی نہیں دی جائے گی اور قوت برداشت پیدا نہیں کی جائے گی تب تک باہر آدمی سکون سے کام نہیں کر سکتا. تو واقعی یہ ہوتا ہے، گھر والوں کا بڑا تعاون ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز تیار ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا. بعض تو ڈانٹتے ہیں میسیجز پہ، یہ صراحتاً لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ جب سے میڈیا پہ آئے بڑا تکبر پیدا ہو گیا ہے کہ آپ ہماری کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، میسیج کا جواب نہیں دیتے ہیں، بڑے متکبر ہو گئے. اس میں ٹھیک ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ان کو ہماری مجبوریوں کا نہیں پتہ. جی ہاں، اسٹیج پر تسلیم بھائی آپ ہوتے ہیں اور اتنے لوگوں کا اجتہام ہوتا ہے،
اور جیسا لاہور وغیرہ میں میں نے آپ کو دیکھا تو ہر قسم کا بندہ آپ کو ملتا ہے جی ہاں، اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے ایک انسان ہونے کے حوالے سے۔ ایک کویسچن کا اضافہ کروں گا اس میں، جی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور کوئی آپ سے اس لیے ناراض ہوگی یار آپ نے میرا تعارف صحیح طرح نہیں کرایا یار، تسلیم بھائی فلاں کا اتنا اچھا کرا، ویس بھائی کا من کا نہیں کرایا؟ میں دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو یہ جو اب ظاہری بات ہے فصیح بھائی اویس بھائی اس کی گواہی دیں گے، میں مقام مرتبے کا احساس کرتا ہوں اور تعارف کراتے ہوئے مبالغہ نہیں کرتا ہوں۔ اگر کوئی عالمی شہرت یافتہ ہے تو میں اس کو عالمی شہرت یافتہ کہوں گا، جو پاکستان میں ہے تو پاکستان، اب جس کو محلے میں کوئی نہیں جانتا اس کو میں کہوں نعت خوانی کے حوالے سے عوام وہ خود ایس ایم ایس میں لکھ رہا ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ۔ جی ہاں، تو اب میں اس کو انگلینڈ کے اندر تو ہمیں بڑا اس کا علم ہوا، آپ بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ وہاں ایسے نعت خواں موجود ہوتے ہیں، ایسے نعت خواں موجود ہوتے ہیں جن کے نام کیا گیا ہے پاکستان کے مشہور اور معروف نعت خواں، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہے۔ نہیں آپ دیکھیں نا، بالکل ہوا، اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، میں نے ان کا بڑا تعارف کرایا، عالم تھے، تو جب خطاب ہو گیا ان کا اس کے بعد آئے مجھے کہتے ہیں کہ تسلیم بھائی آپ نے میرے نام کے ساتھ سید نہیں لگایا، میں سید ہوں۔ میں نے کہا حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے محسوس نہیں کیا۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت ہی چمکتے دمکتے ہوئے ستارے، اور دو سید بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان دو سیدوں میں ہم تین، ان کے غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید محفل میں کبھی کسی نے میرے ساتھ کہا تھا کہ اناؤنس کرتے ہوئے، مجھے اناؤنس کی بات آئی کہ اب میں دعوت دوں گا جناب سید محمد اویس رضا قاضی صاحب کو، تو میں مائک پہ آ کے میں نے کہا کہ بھائی میں سید نہیں ہوں، میں سیدوں کا کتا ہوں، تو غیر سید کے آگے سید لگانا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ سید فصیح الدین صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جی جی اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ مشکل سوال نہیں کروں گا آپ کی نہیں، طرح۔ مجھے پتہ ہے آپ جس انداز میں پوچھ رہے ہیں۔ کبھی آپ سے سب سے پوچھوں گا میں، کبھی کوئی محفل میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو، کوئی ایسی گھڑی آئی ہو کہ جب آپ کو نعت خوانی یا بیان کے دوران جو ہے وہ بے ساختہ ہنسی آ گئی ہو؟ بے ساختہ ہنسی آئی، بالکل آئی، مجھے ہنسی آئی، اور میں مائک پہ تھوڑا سا ہنس بھی پڑا۔ جی جی، جب ایک صاحب نے میرے کان میں آ کر یہ کہا فصیح بھائی وہ منچپت سنا دیں، منچپت وہ منقبت کو منچپت کہہ رہے ہیں، منچپت۔ پھر آپ نے کیا سنایا؟ میں نے کہا بھائی منچپت نہیں منقبت کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا شاہ صاحب جی، آپ سے بھی کوئی ایسے سوال، کوئی کبھی ہنسی آ گئی ہو؟ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ عید ملن کے پروگرام میں بات کی ہے، میں کہیں پر جلسہ کر رہا تھا اور وہ بڑا عجیب سے ایک واقعہ تھا، تو مجھے پیاس لگی دوران تقریر، تو میں نے قریب میں بندہ تھا، اس کو میں نے کہا کہ گرم پانی لے آؤ۔ گرم پانی سے مراد ٹھنڈا پانی نہیں لانا، سادہ پانی، گرم پانی ہمارے وہ تھا، وہ گیا اور کافی دیر کے بعد وہ آیا تو اسٹیل کے گلاس میں ابلا ہوا پانی لیا۔ اوہو یا اللہ، اسٹیل کے گلاس میں؟ ہاں اسٹیل کے گلاس، اور بڑے ادب کے ساتھ اس نے جو ہے وہ گلاس میرے آگے کیا، اور دوران تقریر جب میں نے اس کو پکڑا تھا تو یقیناً وہ ہنسنا تو اپنی زیادہ، اس سے زیادہ تعجب کی بات تھی اور پریشان کن بات تھی، لیکن میں نے کہا کہ اب اس کو میں نے کہا چھوڑ دیا یا اس پر کوئی آہ کی تو لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی، تو بڑے ادب سے جب میں اس کو بلاتا رہا تو اس کی توجہ پھر نہیں تھی، تو بڑی مشکل سے وہ آیا اور میں نے گلاس اس کے ہاتھ میں رکھا، بھائی اس کو لے جا، بدلہ لے لیا آپ نے؟ تو پلیٹ کے اوپر رکھ دیا۔ چلو یار، آپ کو بھی کبھی ہنسی آئی محفل کے دوران؟ کسی نے ایسا جملہ کہا؟ آئی تھی مجھے اس وقت تو ہنسی نہیں آئی، لیکن بعد میں مجھے بڑی ہنسی آئی۔ واقعہ جو میرا واقعہ ہے وہ طویل ہے، تو میں چاہوں گا میں ایک دوست کا واقعہ سناؤں، مرحوم مشتاق قادری، وہ اپنے علاقے میں بڑی رات تھی تو محفل کر رہے تھے، تو اس محفل میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا نام تھا نور، اور بڑا ہیلدی تھا، وہ بڑا پھیل کے بیٹھا ہوتا تھا، تو نعت شروع کی اس نے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات، جب وہ پوچھا نا تو نظر پڑی اس پر تو وہ پھیل کے بیٹھا ہوا، نور پھیلا ہوا، اس پر کی ہنسی لگے۔ واہ واہ واہ، مجھے آپ بھی کچھ سنانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ ہنسی تو کئی دفعہ آئی، کئی واقعات پر ہنسی آئی، لیکن کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اب جب بھی یاد آ جائیں اس پر ہنسی آتی ہے۔
ایک لاہور کے نعت خواں تھے اور نام میں نہیں لوں گا، وہ ابھی بڑے مشہور نعت خواں اچھا، ہیں نام اور مفتی صاحب کو بہت پسند بھی ہیں وہ نعت خواں مفتی صاحب کو۔ وہ نعت پڑھ رہے تھے، وہ نعت میں مرکریاں وغیرہ یہ وہ بہت لگاتے ہیں، مرکیاں اب وہ مائک میں آ رہا تھا ارتھ، جیسی منہ اس کے ساتھ لگا نا نعت پڑھتے پڑھتے، اب کوئی نعت پڑھ رہے تھے کرتے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال تھا، جیسی مائک لگا او تیری آپ نے یہ مصرع پڑھ کے انہوں نے بتا دیا کون ہے وہ، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال۔ مطلب آپ کو ایسی آئی؟ ہاں یہ ابھی آئی؟ نہیں ابھی تو خیر آئی۔ اچھا، عوام کا ایک جو عام عوامی لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات یہ سن نہیں رہے ہوتے، یعنی سن رہے ہوتے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہوتے، یہ مقرر کے لہجے کے اوپر یہ کچھ کر دیتے ہیں۔ تو جو میں نے کہا کہ وہ جہنم میں گیا، وہ شاید وہ سو رہا ہوگا، اٹھا کہ سبحان اللہ اس سے ہنسی چھٹ گئی۔ وہ واقعہ کربلا بیان ہو رہا تھا، خطیب پاکستان وہ واقعہ کرتے ایسے بیان ہو رہا تھا، تو مسلمان شہید ہو رہے تھے، سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جناب یہود کو جو دشمن تھے ان پر حملہ ہوا تو وہ شخص سننے لگا، لوگ رونے لگے، بولا اب کیوں روتا ہے بھائی، جب ہونے کا وقت تک یہ ہمارے باقاعدہ دوست کے ساتھ ہوا، تو میں جہاں پر امامت کرتا ہوں وہاں سارے مہمان حضرات ہیں، تو وہ جب ایک سادے آدمی کو لے گئے درس کے اندر، وہ درس میں جاتا نہیں تھا، تو جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس نمبردار رضی اللہ عنہ نے یزیدیوں کی کٹائی شروع کی تو وہ رونے لگا تو اس کو کہنا ہے پانچوں وارا نہیں ہے، کہنے لگے اپنے لوگ تھوڑی ہے۔ ایک کام اور کرتے ہیں ناظرین، ایک گیم ہے مختصر سی جو آپ کو بھی اپنے بچپن کی یاد دلائے گی اور ہمارے مہمانوں کو بھی ان کا بچپن یاد آ جائے گا۔ میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں گا، آنکھیں بند کرا دوں گا اور کوئی بھی شخصیت آ کر ہاتھ ملائے گی اور لمس سے احساس کرنا ہے کہ کون ہوگا۔ یہ تسلیم بھائی اور آپ نے تینوں نے ہلچل مچانی ہے ذرا۔ تسلیم بھائی بیٹھیں گے اور سب ساتھ ملائیں گے، وہ بتائیں گے۔ نہیں مجھ سے نہیں، تو سب سے ملائیں گے، سب جہاں تک بچپن سب ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے۔ ہاں، جہاں تک بچپن کی آپ نے بات یاد کی نا، اب تینوں میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا۔ اچھا، آپ تینوں تھوڑی سی ہلچل کیجیے گا تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ کون آیا۔ کریں، میں نے کہا بچپن کی بات جو کی نا، جی کچھ غزلیں کچھ شاعری ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اچھی لگتی ہیں، بچپن کے حوالے سے مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ ہاں، اور لکھی بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھی۔ میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب آپ بھی اپنی انگوٹھی اتار دیں، میں بھی، کیونکہ ہم انگوٹھی سے پہچانے جائیں گے کہ ہم لوگ کون ہاتھ ملا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو آ کے ہاتھ ملائیں گے نا آپ نے۔ اچھا، تینوں نے ہلچل پہلے کرنی سب ہے، کے ہاتوں کو دیکھ لیا تھا، پتہ اسی لیے نا اندازہ لگا لیا جائے ایسے ایسے کر کے چیک کر رہے تھے کس کس کا ہاتھ ہے۔ جی، کون آئے گا؟ تینوں ہلے، تینوں۔ آپ نے آنکھ صحیح بند نہیں کی، صحیح بات نہیں بند صحیح۔ سب بس بیٹھ جائیں۔ کس نے بنایا؟ اویس قادری۔ نہیں، ناکام ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ مفتی صاحب سے کون آ کے ہاتھ ملائے گا؟ اللہ اکبر۔ پہلے آپ کھڑے سب کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو جائیں جی۔ چلیے کرتے سے نہ پہچانے۔ میں دوبارہ اٹھا اس لیے تاکہ انداز جو ہے شاہ صاحب چشمہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ یویس بھائی آپ نے گھڑی دیکھی ہے، آپ نے گھڑی دیکھی ہے۔ آپ کی ہاتھوں کی جو ہے وہ گداز جو ہے نا اس کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ سے مسافہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، اب آپ اچھا ان کے ہاں اور کیا، تینوں اٹھے، تینوں دیکھیں کون ہاتھ آ کے ملاتا ہے آ کے۔
نہیں 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 ملائیں. کس نے ملایا؟ انگوٹھی 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 کس کی ہے؟ کیا کر رہے ہو یار؟ یہ تو غلط ہے.